جب تم گہرے درد میں سوالی بن کر اللہ کے سامنے جاتے ہو، اپنی بے بیاں خاموشیاں لے کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تم کہتے ہو کہ اب درد برداشت سے باہر ہو گیا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور تمہارا سوال ہوتا ہے کہ یا اللہ میں ہی کیوں، میری ہی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ بس آزمائش ہے جو اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کھٹن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو۔ پھر وہ ایسے نواز دیتا ہے کہ ہر ناممکن کو ممکن کے روپ میں ڈال دیتا ہے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے تاکہ تم اس سے رجوع کرو۔ وہ تمہاری رضا کے راستے اس لیے بند کرتا ہے، وہ تمہاری دعائیں اسی لیے اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ دنیا میں ایسا کچھ نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے بھی دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال کر رکھا ہے، اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ چند مشکلوں کا سامنا کرو، صبر کرو، شکر کرو، اپنی زبان و دل کو اللہ کے ذکر سے تر کرو۔ تم اپنا رشتہ فقط اپنے رب سے مضبوط کر لو۔ کیا پتہ یہ دیری ناممکن سے ممکن تک کا پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں عطا کرے گا، جس میں مکمل سکون ہوگا۔ جب ہم دعائیں لگاتار کرتے رہتے ہیں تو وہی دعائیں ایک نہ ایک دن سلجھ کے کن کی ڈوری سے جا ملتی ہیں۔ وہ تو خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اپنے بندے کا اظہار پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ ذرا سی دیر پر اللہ سے مانگنا مت چھوڑنا، اس کو تمہاری آواز پسند ہے، اسی لیے تم رابطہ مت توڑ دینا۔ ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان بھی مت توڑ دینا۔ اس کی محبت کی یہ خاصیت ہے کہ ہزار گناہ کرنے کے بعد بھی اس کے پاس جاؤ گے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو واپس موڑ دے گا؟ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا ہے، تم کرو یا نہ کرو۔ دعا مانگتے وقت اللہ کو مانگ لیا کرو، صبر مانگو،
توکل مانگو۔ اللہ تو کہتا ہے کہ صبر کرو، وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن ہو توکل رکھو اس پر۔ پھر دیکھو وہ اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، مشکل ترین لمحات میں بھی نہیں، اسی لیے وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ مالک کن ہے، ان قریب اللہ کن فرما دے گا تمہاری دعاؤں پر۔ یہ بھی مت بھولو کہ وہ رحیم ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ طاہر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے، وہ تمہاری بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اس نے تمہاری بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے، تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ یوں وہ تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب وہ کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے، تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ اللہ پاک تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ جب تم صبر کی انتہا کر دیتے ہو تو اللہ بھی تمہاری بے یقینی کی کہانی کو معجزوں میں بدل دیتا ہے۔ دل پہ لگی چوٹیں اور زخم لے کر جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو صرف وہی اس پر مرہم لگاتا ہے، وہی ہمیں سنبھال لیتا ہے، اس کے لگائے مرہم روح کو بھی سکون دے دیتے ہیں۔ بے شک اس کی دسترس میں سب کچھ ممکن ہے۔ جولی پھیلانا ہماری ادا ہے، جولیاں بھر دینا ہمارے رب کی حیا ہے۔